کبھی بیماری بھیج دی، کبھی گھر کی پریشانی بھیج دی، کبھی کوئی اور پریشانی بھیج دی۔ اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، پھر اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش بھیجتے ضرور ہیں، مگر یہ آزمائش اس کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ اس کو قبول کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ پھر اللہ رب العزت اس محبت میں بندے کو آزماتے بھی ہیں تو حالات بھی آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بازار سے اگر ایک پیالہ خریدیں چند روپے کا، یا تربوز خریدیں تو ہمارے ہاں اس کو ٹھونک کے دیکھتے ہیں کچا یا پکا۔ ایک مٹی کا برتن خریدنا ہے چند ٹکے کا، ہم اس کو بھی چیک کرتے ہیں کچا ہے یا پکا۔ جس نے اللہ رب العزت سے محبت کا قدم اٹھایا، اللہ بھی دیکھتے ہیں کچا ہے یا پکا۔ کبھی بیماری بھیج دی، کبھی گھر کی پریشانی بھیج دی، کبھی کوئی اور پریشانی بھیج دی۔ اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، پھر اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش بھیجتے ضرور ہیں، مگر یہ آزمائش اس کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ اس کو قبول کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ۔ اگر دنیا کے محبوب کہتے ہیں کہ پتھروں پہ چل کے آؤ، تو پھر وہ تو پروردگار ہے سب کا، وہ بھی کہتے ہیں کہ آنا ہے تو پھر ذرا ثابت کرو کہ تم واقعی مجھے چاہتے ہو، ورنہ تو سب کے سب دودھ پینے والے مجنو بنے ہوئے ہوتے۔ کہتے ہیں کہ لیلا کسی مجنو کو دودھ بھیجا کرتی تھی اور لے جانے والا کسی اور بندے کو دے آتا تھا، تو وہ کچھ بھی بچا کے واپس نہیں بھیجتا تھا۔ تو لیلا کو شک پڑ گیا، یہ اصل مجنو نہیں ہے، اگر ہوتا تو کچھ نہ کچھ مجھے بھی بچا کے بھیجتا، اور یہ تو سارا ہی جو ہے پی جاتا ہے۔ تو ایک دن اس نے اس جندے کو کہا کہ جاؤ اور مجنو کو کہو کہ آج اس نے دودھ پینے کو نہیں بھیجا بلکہ یہ چھوٹا سا برتن بھیجا ہے، کچھ خون نکال کے دو۔ تو جب اس نے خون کا مطالعہ کیا تو وہ کہنے لگا بھائی میں تو دودھ پینے والا مجنو ہوں، خون دینے والا کوئی اور ہے۔ تو پہچان ہو جاتی ہے کہ اصل کون ہے، نقل کون ہے۔ اللہ رب العزت اسی طرح پہچان فرماتے ہیں کہ یہ میرے دودھ پینے والے مجنو ہیں یا سارے کے سارے ان میں سے کوئی خون دینے والا مجنو بھی ہے۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر محبوب کے سوا کوئی دھیان نہیں رہتا۔ قیل لبعض المحبین، محبت کرنے والوں میں سے کسی نے پوچھا من اینا، بھئی کہاں سے ہو؟ قال من عند الحبیب، کہنے لگا محبوب کی طرف سے۔ قیل ولا وإلی این، کہ جانا کہاں ہے؟ قال الی الحبیب، حبیب کی طرف جانا ہے۔ قیل ما تشتہی، پوچھا تجھے چاہت کس کی ہے؟ قال لقاء الحبیب، کہنے لگا کہ محبوب کی۔ قیل الی متی تذکر الحبیب، پوچھنے والے نے کہا تو کب تک محبوب کا تذکرہ کرے گا؟ قال حتی ارا وجہ الحبیب، جب تک میں محبوب کے چہرے کو نہیں دیکھ لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ رب العزت کی محبت عجیب ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہے گھر میں نے آج سارا دن صفائیاں کروائی ہیں، کپڑے دھوئے ہیں، میں تھک گئی ہوں، بس میں نے عشاء پڑھتے ہی سو جانا ہے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اور اگر عشاء کے بعد اچانک دوسرے شہر سے اس کا جوان بیٹا آ جائے گھر میں، تو ماشاءاللہ اس کو کھانا کھلا رہی ہے، بیٹھی ہے، باتیں کر رہی ہے، امی اب آپ کے اوپر نیند کے آثار بھی نہیں، کہے گی بیٹی تیرے بھائی کی وجہ سے میری نیند ہی ختم ہو گئی۔ تو جیسے محبت کی وجہ سے ماں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، وہ فریش ہو جاتی ہے، ایسے ہی اللہ والے جب مصلی پہ آتے ہیں تو ان کی نیندیں بھی ختم، وہ فریش ہو جایا کرتے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله